محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ کو نئے سال کی 1444 ہجری کی بہت بہت مبارکباد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھاؤ، چونکہ قرآن کریم ہی انسان کو زندگی جینے کا صحیح راستہ بتاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی علم ہیں، وہ چاہے ڈاکٹر کا علم ہے، انجینئر کا علم ہے، وہ چاہے ادر علم ہے، جتنے بھی علم ہیں، وہ تمام کے تمام انسان بننے کا راستہ نہیں بدلاتے، بلکہ وہ دنیاوی ضروریات ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ انسان کو پیسہ کمانے کا ایک طریقہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن اگر انسان بننے کا سب سے آسان راستہ کوئی کتاب، کوئی علم بتلا سکتا ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اور اس لیے قرآن کریم سکھائیں کیونکہ انسان بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کا زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، کیا مقصد ہے۔ آج دنیا کا دور یہ ہے کہ دنیا میں ماں باپ کو ہی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس معیار سے کھڑا کرنا ہے۔ ہمارے بچے ہیں، ان کا زندگی جینے کا مقصد کیا ہے۔ تو ایک چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتلائی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، تاکہ انسان کی زندگی، اس کے جینے کا ایک مقصد بیان ہو سکے، اس کے اندر انسانیت آ سکے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دنیا کا وہ شخص جو دنیا میں آ چکا ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ، سب سے بڑی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ انسان دنیا میں اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو پی رہے تھے۔ کوئی اپنے چہرے پر مل رہا تھا، کوئی بدن پر مل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ نے بتلایا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی محبت میں یہ سب چیز کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، میری محبت کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں میری محبت کی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے۔ آج جھوٹ کا معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جھوٹ بولنے کا سب سے زیادہ معاملہ ہے۔ دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ میری محبت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کسی کو دھوکہ نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی یہ بتلائی کہ میری محبت کی دوسری نشانی یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی بتلائی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. وہ پڑوسی چاہے مسلم ہے، وہ چاہے غیر مسلم ہے، وہ چاہے کسی مذہب سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا حصہ بتلایا ہے کہ جب تک آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری نہیں ہو سکتی. ہمارا مذہب کتنا بہترین مذہب ہے. آج جہاں پر ایک طریقے سے ہمارے ملک کے اندر نفرتوں کا ماحول پیدا کرنا، آپس میں بھائی سے بھائی کو لڑانا، سماج سے سماج کو لڑانا، دھرم کو دھرم سے لڑانا، برادری کو برادری سے لڑانا، اور ان تمام چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت کی علامت مل سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 3 جو نشانیاں ہیں، اس میں تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی، وہ چاہے ہندو مذہب سے ہو، وہ چاہے سکھ مذہب سے ہو، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، جب تک آپ اس سے محبت نہیں کریں گے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری نہیں ہو سکتی، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آج کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کو برادری کے نام پر لڑا دیا جاتا ہے. ابھی ہمارے سہارنپور کے اندر کیا ماحول پیدا ہو رہا ہے. ہمارا معاشرہ تو انتقامی معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے اگر کسی نے میرے کو سلام نہیں کیا تو میں بھی سلام نہیں کروں گا. ہمارا معاشرہ ایسا انتقامی معاشرہ ہے کہ اگر کسی نے میرے خلاف کچھ بولا میں اس کے خلاف ضرور بولوں گا. ہمارا معاشرہ تو یہ ہے اگر کسی نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا میں بھی دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. بہرحال میں ان چیزوں پر نہیں جانا چاہتا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ، وہ چاہے کسی بھی ذات برادری مذہب سے ہو، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں بتلائی تھی کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری دنیا کی سب چیزیں سے چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ آپ کی اہل بیت کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. آج اس نئے سال کے موقع پر لائیو آنے کا یہی مقصد ہے کہ اس نئے سال کے موقع پر ہمارے بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 مختصر جو انسان کو انسان بنانے کا راستہ بتلا سکتی ہیں، جو ایمان مکمل کرنے کی راہ دکھا سکتی ہیں، وہ یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اس ماہ محرم کے اندر جہاں پر حضرت حسین کا ایک واقعہ ہے، حضرت عمر کا واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات کہ انصاف کے واقعات اس مہینے سے ہمیں ملتے ہیں. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پچھلے سال ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، پوری زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور آنے والے اس سال کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت کا ذریعہ بنائے. آنے والے اس سال کو ہمارے لیے اللہ پر امن بنائے. ہمارے ملک میں امن کی فضا قائم رہے، ہمارے سماج میں امن کی فضا قائم رہے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ پریشانیوں کو ختم فرمائے. اچھی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اس نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں، قرآن کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا راستہ ہے، اہل بیت سے محبت کا راستہ ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے. میں آج کوئی راجنیتک بات نہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہتے ہوئے کہ اس ماہ محرم نئے سال کی 1444 ہجری کی تمام اہل اسلام کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. شکریہ.